بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے نقشے پر اس وقت صرف پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس عظیم ملک کی بنیاد سنی علماء و مشائخ کی محنت سے رکھی گئی۔ یہی سنی علماء و مشائخ ہی تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اہل سنت پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے حامی رہیں یا نہ رہیں، ہم اپنے اس مقصد سے پاکستان بنانے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن افسوس کہ ان عظیم رہنماؤں کا ذکر تاریخ میں ویسے نہیں کیا گیا جیسا ان کا حق تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ علماء سوء جو پاکستان کے عملاً مخالف تھے اور پاکستان کی پے بننے تک کے بھی خلاف تھے، وہ آج تحریک آزادی کے مجاہدین کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان کی تحریک لینے والے عظیم علماء و مشائخ کی فہرست بڑی طویل ہے، اور ان میں سے خاص اور چیدہ نام سر فہرست صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تحریک پاکستان میں انہوں نے ایسا کردار ادا کیا اور تحریک کو ایسی قوت بخشی کہ آپ کا کردار آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے اپنا سکون آرام تحریک کے لیے قربان کر دیا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس جس کے آپ ناظم اعلیٰ تھے، اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے قیام پاکستان کے لیے مردانہ وار جد و جہد فرمائی، برِ صغیر کے طوفانی دورے کیے، پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کی۔ آپ کی جد و جہد کا نقطہ عروج 1946 میں کنیز فاطمہ باغ بنارس میں ہونے والی آل انڈیا سنی کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس میں تقریباً 7,000 سے زائد سنی علماء و مشائخ اور 2 لاکھ سے زائد سنی عوام جمع ہوئے۔ اس کانفرنس میں آپ کی پیش کردہ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی کہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے لیے تیار رہیں، اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور احادیث نبوی کے اصولوں میں فقہ اصولوں کے مطابق ہو۔ اور ان عظیم رہنماؤں میں سے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو آل انڈیا سنی کانفرنس کی صدارت پر بھی فائز رہے، اور جنہوں نے واضح طور پر یہ تاریخی اعلان فرمایا تھا کہ 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا اور ایک کفر کا۔ اس وقت سیاسی میدان میں اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے، اور ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقاتیں بھی رہتی، مکتوبات کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ بمبئی میں جب قائد اعظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ ہوا تو جیسے ہی آپ کو حملے کی اطلاع ملی، آپ نے قبلہ رو ہو کر قائد اعظم کی صحت، عمر میں برکت اور مقصد میں کامیابی کی دعا فرمائی۔ دوسرے روز مزاج پرسی پر مشتمل ایک خط لکھا، اور اس خط کے ساتھ قرآن پاک کا ایک کلمی نسخہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، ایک شال اور آب زمزم اور کچھ دوسری چیزیں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس آپ نے بھیجی۔ اور آپ قائد اعظم محمد علی جناح پر اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمارا مقدمہ انگریز اور ہندو کے ساتھ ہے، مسلمانوں نے قائد اعظم کو اس مقدمے میں اپنا وکیل بنا لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی امیر ملت سے
نہایت محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا، کیونکہ امیر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا۔ مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو ضرور سچا کر دے گا۔ اور ان عظیم رہنماؤں میں سے محدث اعظم مولانا سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شانہ بشانہ ہو کر تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا، اور 1946 میں ہونے والی بنارس سنی کانفرنس کے موقع پر آپ کو اس کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا، اور اسی کانفرنس میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے ببانگ دوہل فرمایا تھا کہ پاکستان بنانا صرف سنیوں کا کام ہے۔ اور اسی کانفرنس سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے عوام کو جوش اور جذبہ دلایا، اور اپنے خطبے میں فرمایا، اٹھ پڑو، کھڑے ہو جاؤ، چلے چلو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، آگے بڑھو، ایک منٹ بھی نہ رکو، پاکستان بنا کر دم لو۔ اور ان عظیم رہنماؤں میں سے محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی ایسا ہے کہ جو رہتی دنیا تک تحریک پاکستان کے مجاہدین میں رہے گا۔ آپ نے تحریک پاکستان میں مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے جو دعوت نامے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جو آپ کے نام بھیجا، اس میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ آپ کی شرکت اس کانفرنس کی روح ہے۔ اور ان عظیم سپوتوں میں شیخ القرآن علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ نے 19 اپریل 1938 کو کلکتہ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنی جماعت مجلس اتحاد ملت کو مسلم لیگ میں شامل کر دیا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے، جو شیخ القرآن کی تقریر سن کر بہت خوش ہوئے۔ سیالکوٹ میں آپ نے احراریوں کا خوب تعاقب کیا، کریا بستی بستی کے دورے کر کے مسلم لیگ کو ایک عوامی جماعت بنانے میں خوب مدد کی۔ فروری 1946 کے انتخابات میں آپ کی پرزور حمایت کی وجہ سے مسلم لیگی امیدوار چودھری صلاح الدین چٹھا کامیاب ہوئے، اور ان کے مخالف امیدوار ناکام ہوئے۔ آپ ہی نے اگست 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو وزیر آباد آنے کی دعوت دی، جو قائد اعظم نے قبول کر لی۔ شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قائد اعظم وزیر آباد میں تشریف لے آئے تو آپ نالہ پلکوں کے پل پر ہزاروں افراد کے ساتھ قائد اعظم کا استقبال کیا آپ نے۔ پھر قائد اعظم نے مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے ساتھ ہی والے بڑے گراؤنڈ میں آدھا گھنٹہ خطاب کیا۔ اور ان سپوتوں میں سے امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی کا نام بھی سر فہرست ہے۔ قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان میں بھی آپ کا مجاہدانہ کردار تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے مسلم لیگ کے اسٹیج سے قیام پاکستان کے سلسلے میں منعقد جلسوں میں بے شمار تقریریں کیں۔ اسلامیہ نے برِ صغیر کے دل و دماغ میں دو قومی نظریہ کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت و ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے ملک کے طول و عرض میں پاکستان اور مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا، پاکستان بنانے کی تحریک کو عروج بخشا۔ اور آپ نے اپنے ہم مسلک دوسرے علماء کی طرح تحریک پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، عوامی جلسوں سے خطاب کیا، دانشوروں وکلاء کے سامنے تقریریں کی، معززین کے اجتماعات میں
حصول پاکستان کے لیے راہ ہموار کی، اور آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس میں بھرپور حصہ لیا، اور اس کانفرنس میں آپ کی جو کوششیں ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، اور آپ کی کوششوں سے وہ کانفرنس بڑی کامیاب ہوئی۔ یہی وہ کانفرنس تھی جس نے عام مسلمانوں کا رخ پوری طرح تحریک پاکستان کی طرف موڑ دیا تھا۔ ہر طرف مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے، اور لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے گونجنے لگے۔ اور صوبہ سندھ میں علامہ کاظمی صاحب نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر حصول پاکستان کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ ان دنوں پورے سندھ میں کانگریس زوروں پر تھی، اور اسمبلی میں ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ سیاسی، اقتصادی، معاشی، سرکاری ملازمتوں، گویا کہ ہر میدان میں ہندو مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے، اور مسلم لیگ محدود پیمانے پر تھی۔ سندھ کے عظیم مجاہد اسلام پیر عبد الرحمن برچونڈی شریف اور حاجی عبداللہ ہارون اور محمد ایوب کھوڑو کے ان حضرات نے مل کر سندھ کے اندر مسلم لیگ کو جو ہے مشہور کیا، اور اس کو عروج بخشا، اور جد و جہد میں کامیابی کے لیے ایک بلند پایا عالم اور خطیب کی ضرورت پڑی۔ تو سب سے پہلے ان حضرات کی نظر علامہ غزالی زماں سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑی۔ پیر عبد الرحمن صاحب نے علامہ کاظمی صاحب سے رابطہ کیا، اور صوبہ سندھ میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور مسلم لیگ کی جد و جہد حصول پاکستان میں مدد کرنے کی دعوت دینے کے لیے ان کو جب بلایا تو آپ نے مجاہدانہ شان سے لبیک کہتے ہوئے سندھ میں آپ تشریف لے گئے، اور مختلف شہروں کے دورے کیے، مختلف مقامات پر مسلسل جلسے منعقد ہوئے، اور مسلسل کئی دن رات تک جلسوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جس میں آپ مدلل اور دل نشین تقریریں فرماتے، اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر حصول پاکستان کے لیے متحد اور منظم ہونے جانے کی تلقین اور تاکید فرماتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روزانہ ہزاروں مسلمان مسلم لیگ میں شامل ہوتے چلے گئے، اور کانگریسیوں کا وہاں زور ختم ہوا۔ المختصر علامہ کاظمی نے اپنی خداداد، قابلیت، صلاحیت اور جوش خطابت سے فرزندان اسلام کے دلوں میں حصول پاکستان کے لیے بے پناہ طلب پیدا کر دی، اور مسلمانان سندھ مسلم لیگ کے سبز ہلالی پرچم کے سائے میں متحد منظم ہو کر من دھن کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان سپوتوں میں سے مجاہد ملت مولانا محمد عبد الستار خان نیازی کا نام بھی سر فہرست ہے۔ آپ نے 1936 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، اور خود اس کے صدر منتخب ہوئے، اور 1939 میں آپ نے خلافت پاکستان اسکیم مرتب کر کے قائد اعظم کو پیش کی۔ بس یہ آغاز تھا، پھر نیازی صاحب کی جولانیوں، آتش بیانیوں کا جو سلسلہ چلا وہ تھمنے میں نہ آیا۔ آپ دل و جان سے پاکستان کے لیے وقف ہو گئے، اور آپ نے جس طرح مخالف حکومت کو اس وقت للکارا وہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ سکندر حیات کو آپ نے اس کے آبائی علاقے میں جس جرأت کے ساتھ شکست دی وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ فروری 1946 کے انتخابات میں آپ میاں والی سے مسلم لیگ کے امیدوار تھے، جبکہ مخالف امیدوار خالد داد سابقہ ڈپٹی کمشنر تھا۔ مجاہد ملت ہزاروں ووٹوں کی تعداد سے جیتے، اور آپ کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، جس قوم کے پاس عبد الستار خان نیازی جیسے پیکران یقین و صداقت ہوں
ان کے پاکستان بننے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے مقصد قیام پاکستان یعنی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھی جد و جہد جاری رکھی، جو آخری دم تک یہ آپ کی کوششیں جاری رہیں۔ اور 1945 اور 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی، اور یہ علماء اہل سنت و مشائخ کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ تھا۔ اس کامیابی کے حصول میں پیران عظام کی دعائیں تھیں، کوششیں تھیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق جبل پوری صوبائی سیٹ پر مسلم لیگ کے امیدوار تھے۔ مفتی صاحب نے تقریباً 9000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ مخالف امیدوار کو تقریباً 700 ووٹ پڑے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی سے مسلم لیگی امیدوار کی نہ صرف اعلانیہ حمایت کی، بلکہ مریدین کے جلوس کے ہمراہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن تشریف لے گئے، اور آپ کی تائید کی وجہ سے مسلم لیگی امیدوار کامیاب ہوا۔ بہت سارے ایسے نام ہیں علماء و مشائخ اہل سنت میں جو تاکہ نسیان ہو چکے، اور ان میں سے مولانا عبد الباری فرنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محلی، اور مولانا عبد الحامد بدایونی، مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی، صاحبزادہ غلام محی الدین گولڑوی، مولانا حضرت موہانی، مولانا غلام دین اشرفی، مولانا غلام قادر اشرفی، مولانا محمد بخش مسلم، مولانا خواجہ سید قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر امین الحسنات قادری مانکی شریف، پیر عبداللطیف زکوڑی شریف، فقیر نور محمد سروری قادری، پیر غلام محمد مجدد سرہندی، علامہ یعقوب خان سیال کوٹی وغیرہ ہم بے شمار علماء و مشائخ، پیران عظام اور گدی نشین حضرات جنہوں نے تحریک پاکستان کو قوت بخشی اور پاکستان کے بنانے میں، قیام پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا، اور یہ پاکستان سنی علماء و مشائخ نے مل کر بنایا۔ تمام نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور کریا کریا تک، بستی بستی تک قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کا اور مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے والے علماء اہل سنت ہیں، جنہوں نے ہر جلسے میں منبر و محراب کو استعمال کرتے ہوئے اور ہر جلوس میں عوام تک یہ بات پہنچائی کہ اب پاکستان بنا کے رہنا ہے۔ پاکستان بنایا بھی ہمارے بزرگوں نے تھا، پاکستان